صدق اللہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم عدد ما خلق من شیء. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھ لو تو اے نبی لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں وہ فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح تو تسبیح کرو تم بحمد ربک اپنے رب کی واستغفر اور بخشش مانگو اس سے، انہ کان توابا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو تو یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تسبیح کریں اپنے رب کی اور حمد کریں اپنے رب کی، واستغفر اور بخشش مانگو اس سے. امام الانبیاء سرور قرآن سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی گرامی کا عمل پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور استغفار پڑھنے کا تھا. اب مزید حکم نازل ہو گیا کہ میرے محبوب اللہ سے بخشش مانگو، مغفرت کرو، مغفرت چاہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس امت کو اپنے محبوب پاک صاحب الارواح صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی جیسی نعمت عطا فرمائی، وہاں نبوت کی آداب اور نبوت کی پڑھی ہوئی دعاؤں کے ساتھ اس امت کی بہت اللہ نے مدد کی. مثال کے طور پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار نہ پڑھا ہوتا تو امت کس طرح استغفار کرتی ہے؟ اس کو کیا معلوم استغفار کیا؟ یہ کلمات استغفار کیا؟ امت اللہ کے در پر حاضر ہوتی، مسجدوں میں آتی، دل چاہتا توبہ کرنا، اپنے زندگی بھر کے اعمال بد پر ندامت کے آنسو بہانے، آئے تو آنسو بہانے ہیں، توبہ کرنے ہیں، معافی مانگنے ہیں، بخشش چاہنے ہیں. چاہے کس طرح، کوئی بات کو اللہ نے چھوڑی نہیں، نبوت کے لیے کوئی ہمارے لیے اصول موجود نہیں، کوئی دعا موجود نہیں، کوئی طریقہ توبہ موجود نہیں، استغفار کے کوئی کلمات نہیں، تو توبہ پھر کیسے ہو؟
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا جب کسی عارف کامل کے پاس آنے والے مریدین جمع ہوتے ہیں، اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اس کے طریقہ سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں، ان سب کا حال مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا حال کیسا ہے، کسی کا حال ہے کیسا، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی بدکار ہے، ہر درجہ برا ہے۔ اب اس عارف کامل کو چاہیے کہ یہ استغفار پڑھے تاکہ ان تمام ناقصوں کا حال بھی اچھا ہو جائے۔ معلوم ہوا گویا کہ وہ بھی کمال پر فائز ہو جائیں یا بخشے ہوئے میں شریک ہو جائیں۔ شیخ کامل کا استغفار پڑھنا اگر مریدین کے لیے، اس کے حلقہ احباب کے لیے نافع ہے تو نبوت کا استغفار پڑھنا اور سبحان اللہ۔ پھر اس امت کی خوش قسمتی کا کچھ کہا جا سکتا ہے جس کے لیے نبوت نے خود استغفار پڑھا ہو، جن کے لیے نبوت نے خود توبہ کی ہو، جن کے لیے نبوت نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہو۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء سرور مقام صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار پڑھتے تھے۔ استغفار کیا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ پاکی تیرے لیے، و بحمدک اور حمد تعریف تیرے لیے، استغفرک توبہ کرتا ہوں تیری طرف، واتوب الیک اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی حجرے میں چھپ کر توبہ کرتا ہے پھر کیا اللہ سے وجہ ہے؟ اس ذات سے تو کوئی راز چھپا ہوا نہیں، راز لازم نہیں، لیکن یہ حال استحضار ہے۔ یا اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تیرے پاس توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سبحانک ربنا و بحمدک پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انکا انت الغفور یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری و مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رکوع میں، سجود میں کثرت سے پھر استغفار پڑھنا ہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور دوسری روایت بھی ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں تھوڑا سا تغیر ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتی ہے۔
اس امت کی خوش قسمتی کا جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ میرے محبوب آپ استغفار پڑھیں، استغفار کریں آپ، اس پر جب آپ نے عمل کیا ہے تو گویا کہ نبی کی سنت، نبی نے جو پڑھا وہ نبی کی سنت قیامت کی صبح تک اس امت کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اکابر نے بات پڑھی اچھی اور عمدہ اور خوب لکھی، وہ فرماتے ہیں جب کچھ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ کے محبوب کی زبان سے مانگ، کیوں؟ وہ محبوب کی زبان ہے، تیری زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے۔ محبوب کی زبان میں اور عام لوگوں کی زبان میں فرق ہے۔ تو مانگو اللہ سے، شمار مانگو اللہ سے، لیکن مانگو نبی کی زبان میں۔ علماء تفسیر نے وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش مانگو اس اللہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مظہری میں یہ کیا ہے اقل معنی استغفر لأمتک، اس کا معنی یہ ہے استغفار کر امت کی طرف سے، اے میرے محبوب معافی مانگو امت کی طرف سے۔ اور کرتے لیکن بات سن لیجیے، علامہ کرتی جہاں فرماتے وکیلا استغفر لأمتک، کہا یوں گیا ہے کہ میرے محبوب تو امت کے لیے یوں کہو، استغفار جو ہو اس امت کے لیے۔ تو اس کا آپ خود خیال کروائیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور پھر دوسرا ارشاد کیا انہو کان توابا، وہ ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ جب کوئی روسیا بدکار خطا کار اس کے در کرم پر پہنچتا ہے تو اس کی رحمت اس کا استقبال کرتی، آجا میں تو پہلے ہی تیار، تو نہیں آنے میں دیر کرتی۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کر رجوع اللہ کے لیے بھاگتا ہے تو رحمت اس کی طرف بھاگتی ہے، سبحان اللہ، اس کا استقبال کرتی، آجا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑی کام کی بات لکھی، وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ہر آئینہ اتعالی و فیض رجوع کرد درحق ناقصام تکمیل رحمت میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ فیض سے ناقصوں کی طرف جھانکتے ہیں، ناقصوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کا متوجہ ہونا کیا فائدہ دیتا ہے؟ بس عزم بعید نیست کہ اتباع ترا و تفیل تو کامل سازد، اے اللہ کے رسول اس اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کے تفیل سے ناقص امتیوں کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا۔ استغفار ہے کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بخشش حاصل ہوتی ہے، انسان میں پاکی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یوں سمجھ لو، کی ہوئی غلطیوں پر جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مٹی ڈال دیتا ہے،
یا یوں دوسرے معنوں میں سمجھ لو کہ جس رجسٹر میں یہ برائیاں لکھی ہوتی ہیں اس رجسٹر پر کلمہ عفو پھیر دیا جاتا، بس معاف کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ استغفار بھی کرے اور الحمدللہ بھی کہے کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ تنزیہی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے استغفار سے تو پردہ آیا ہے، استغفار سے اعمال بد پر پردہ پڑا ہے، وہ چھپ گئے ہیں، یا ان پر کلمہ عفو پھیر کر معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور جب توبہ کی نیت سے الحمدللہ کہے کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بس آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، گویا کہ میری معافی بھی اس میں شامل ہے۔ کلمہ تنزیہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے کسی پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، مطلب کیا ہوا کہ اس کا نام و نشان سرے سے ہی مٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے در اقدس کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہنے کی توفیق دے، اور انداز چمٹنے کا وہی ہو جو میرے اللہ تیرے محبوب پاک صاحب رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اس طریقے پر یہ ساری امت جڑی رہے اور تیرے در عالی پر جڑی رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔